ماشاءاللہ عالمی شہرت یافتہ عظیم ثنا خان جناب اعجاز حسین شکرگڑھی صاحب بہت ہی عقیدت کے ساتھ بہت ہی زبردست انداز میں اپنا عقیدت کا اظہار فرما رہے تھے، اور اب انشاءاللہ مزید جو ہمارے شہرت یافتہ ثنا خان تشریف فرما ان سے پہلے ہم انشاءاللہ ہمارے آج کے مبلغ اعظم خطیب اعظم حضرت علامہ مفکر اسلام صاحبزادہ انوار الحق الوی صاحب زیدہ مجدور کو ہم خطاب کے لیے دعوت دیں گے۔ بہت خوبصورت اشعار پڑھے شکرگڑھی صاحب نے، میں اس کے 2 اشعار اور مزید ملا کے حضرت علامہ کو دعوت دیتا ہوں۔ کہا کہ یزید نقشہ جور و جفا بناتا ہے، یزید نقشہ جور و جفا بناتا ہے، حسین اس میں خط کربلا بناتا ہے۔ یزید موسم عصیاں کا لا علاج مرض، حسین خاک سے خاک شفا بناتا ہے۔ اور یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے، حسین خود نہیں بنتا خدا بناتا ہے، حسین خود نہیں بنتا خدا بناتا ہے۔ میں ملتمس ہوں حضرت علامہ صاحبزادہ محمد انوار الحق الوی صاحب زیدہ مجدور سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا خطاب دل پذیر یہاں پہ پیش فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محبت کے ساتھ بآواز بلند درود اس پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ گدا تو گدا ہے کوئی شاہوں میں دکھا دو، جسے میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ و تم برہانہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا، اور اس کے پیارے حبیب احمد مجتبیٰ فخر آمینہ سرخیل زہرہ جمالہ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہزارہا عقیدتوں محبتوں لجاجتوں کا خراج پیش کر لینے کے بعد، میرے انتہائی واجب الاحترام لائق سر تکریم ذی وقار و ذی احتشام حاضرین و سامعین، آج ہم امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذکر کی مجلس میں حاضر ہیں، اور ساتھ ساتھ حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ کہ اس سے مقدس کی اس محفل میں حاضر ہیں۔ بارگاہ ربوبیت میں یہ دعا کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری
اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے مالا مال فرمائے۔ اسٹیج پر آپ دیکھ رہے ہیں علماء کرام تشریف فرما ہیں، اور دائیں اور بائیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثناخوانی کا شرف و اعزاز پانے والے مشرب حسان بن ثابت پر چلنے والی ہستیاں تشریف فرما ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذوق و گداز میں برکتیں عطا فرمائے۔ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ پیر ثقلین حیدر شاہ صاحب زیدہ شرفہ آپ کی جلوہ گری ہے، اور میری بائیں طرف میرے بہت ہی پرانے ساتھی، میرے دل کے بڑے قریب مفتی اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی سجاد رضا مدنی دامت برکات مولالیہ قدسیہ کی جلوہ گری ہے، اور ہر دل عزیز شخصیت جو بروکلین میں ہر ایک شخص کے دل کے بڑے قریب ہیں، خادم قرآن حضرت علامہ مولانا قاری محمد اعجاز الحسینی، اور ان کے ساتھ حضرت علامہ مولانا قاری محمد یونس صاحب طیبہ اسلامک سینٹر سے آپ تشریف فرما ہیں۔ آپ نے بڑا خوبصورت کلام سنا جناب علامہ مولانا عمران الہی سیالوی صاحب کا، عالم دین ہے لیکن اس سے بڑھ کے بہت بڑے ثنا خوان، اور ماشاءاللہ بڑی اچھی آواز۔ اللہ تعالیٰ ان کے گلے میں برکتیں عطا فرمائے اور ان کے پڑھنے میں اور مزید تاثیر پیدا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، میں نعت خوانان شیریں لسان کی خدمت عالیہ میں یہ عرض کروں گا کہ اگر سب کے نام لوں گا تو پھر وقت سارا اس میں گزر جائے گا، مجھے معذور سمجھیں گے۔ حضرات گرامی قدر، آپ نے کلام سنا، میں اگر ایک نام نہ لوں تو پھر یہ میرے دل کو چین نہیں ہے، کیونکہ ہم محفل ذکر امام علی مقام میں حاضر ہیں، اور اگر ان کے اولاد کے چشم و چراغ یہاں پر تشریف فرما ہے، نعت وہ شاعر ہیں، خوبصورت پڑھنے والے ہیں، انتہائی سوز و گداز والے ہیں، جناب محترم المقام صاحبزادہ حسنین الثقلین حسنی سید، آپ کو بڑا اللہ رب العزت نے مقام عطا فرمایا ہے۔ میں تو اکثر کہتا ہوں کہ جو کلام انہوں نے لکھے ان میں کوئی ایسا کلام نہیں کہ جو بارگاہ نبوت میں یا بارگاہ حسینیت میں قبول نہ ہوا ہو۔ کہ ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر، میں بلا تمہید، مجھے 20 منٹ دیے حضرت نے اور 5 منٹ اور 11 سیکنڈ گزر گئے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمائی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ آیہ تطہیر ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے حضور کے اہل بیت کا ذکر فرمایا، حضور کے خانوادے کا ذکر فرمایا، اور حضور کے جتنے بھی اہل بیت ہیں سب کا ذکر فرمایا۔ لیکن ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر چند ہستیوں کو اپنی چادر تطہیر کے نیچے لے کر اللہ کے حضور دعا کی۔ اس کی ایک خاص وجہ ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو روایت ہے، اس کے جو آخری کلمات ہیں وہ ہمیں اس بات کی طرف اشارہ دیتے ہیں کہ سرکار کی ازواج مطہرات وہ پہلے اہل بیت رسول میں شامل ہیں، اور انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں یہ عرض کیا تھا کہ انا معہم یا رسول اللہ، آقا کیا میں بھی ان کے ساتھ ہوں؟ تو میرے آقا نے فرمایا، انت علیہ خیر انت علی مکانک، تم اپنی جگہ پہ رہو کہ تم پہلے ہی بڑائی پر ہو۔ محترم المقام، مشرب اقبال پہ چلنے والے عاشق رسول جناب ڈاکٹر عبدالواحد صاحب تشریف فرما ہوئے، دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج وہ اہل بیت رسول میں شامل ہیں۔ اگر کوئی ان کو اہل بیت رسول میں نہ مانے تو اس کے عقیدے کا بگاڑ ہے اور اس کے عقیدے کی کمزوری ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہمارا تعارف کیا ہے؟ ہمارے ایک ہاتھ میں حضور کے صحابہ کا دامن ہے، ایک ہاتھ میں حضور کے اہل بیت کا دامن ہے، اور حضور کے اہل بیت میں سرکار کی ازواج شامل ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر یہ آیت نازل ہوئی، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا در دولت ہے، لم
هذه الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاطمة الحسن والحسين فجل لهم بكسائهم وعلي خلف ظهره فجل له بكسائهم اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس فطهرهم تطهيرا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا چادر کے نیچے سجدہ کائنات، میں کوشش کرتا ہوں کہ سجدہ کائنات کا نام نہ لیا کروں، القابات سے گزارا کرنا چاہتے ہیں، ہماری زبانیں اس قابل نہیں ہیں ہم سجدہ کائنات کی شان میں اس طرح کے کلمات کہے. حضرات گرامی قدر سجدہ کائنات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی، یہ شہزادی ایک اور مقام، یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا چین، مصطفیٰ کے سینے کی ٹھنڈک، میرے آقا کے جگر کا ٹکڑا، حسنین کریمین کی والدہ سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ راقیہ ساجدہ شاکرہ محسنہ صابرہ سیدہ زہرا بطول. کہتا سبحان اللہ. اب وقت تھوڑا اس لیے تھوڑا مجھے جلدی کرنا پڑے گا. سیدہ زہرا بطول جنہیں سرکار جنت کی کلی کہیں، اگر کوئی ان میں خطا ڈھونڈے نکلے تو مجھے پھر کہنے دیجئے کہ حسین کے دشمن یزید لعنتی، حسین کا دشمن یزید لعنتی، منکر شیخین بے دید لعنتی اور منکر علی مزید لعنتی اور گستاخ سیدہ شدید لعنتی. حضرات گرامی قدر آج لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سکوت تھا. سکوت کی سمجھ نہیں کسی کو آئی. سکوت ہوتا ہے جب کسی سے مسئلہ پوچھا جائے واضح، اس کو جواب آتا ہو، آنے کے بعد وہ خاموش رہے، اسے کہتے ہیں سکوت. کوئی ایک روایت دکھاؤ کہ کسی نے امام اعظم سراج الامہ چراغ معرفت امام اعظم ابو حنیفہ سے یزید کے بارے میں سوال کیا ہو. ارے امام اعظم تو پکے اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے. اگر میں یوں کہوں آج کی زبان میں پکے مولائی تھے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کے نیچے سیدہ کائنات کو بلایا، حسنین کریمین کو بلایا، حضور مولا کائنات کو بلایا، ان کے اوپر چادر ڈالی. چادر ڈال کے سرکار نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے باری تعالیٰ یہ میرے گھر والے ہیں، ان سے ناپاکی دور کر، ان کو پاک کر، صاف کر، ستھرا کر، جس طرح صاف و ستھرا کرنے کا حق ہوتا ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پاس تھی. آپ نے عرض کی یا رسول اللہ انا معہم یا رسول اللہ، آقا کیا میں بھی اس چادر کے نیچے آ جاؤں؟ تو آقا نے کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ میرے کریم لجپال نبی نے فرمایا انت علی مکانک انت علی خیر، اے میری زوجہ تو اپنی جگہ پہ ٹھہر، اس لیے کہ تم پہلے ہی اہل بیت میں شامل ہے. اب اس میں بعض نے کہا کہ اگر آ جاتی تو پھر کیا تھا؟ میں نے کہا سنو پھر کیا تھا. حضور مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، بحر کرامت، بحر استقامت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تمام تر شانوں کے باوجود حضرت ام سلمہ کے لیے نامحرم ہے. کہہ رہا سبحان اللہ. تمام تر شانوں کے باوجود ام المؤمنین کے لیے نامحرم ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اگر ایک حوالہ دوں جامع ترمذی کا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ طائف میں تشریف لے گئے تو وہاں پر سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اخی رسول حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد، اپنے بھائی
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریب بلایا، بلا کے سرکار نے ان کے کان پہ اپنا منہ رکھا، سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کان میں سرگوشی کرنے لگے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی دیر تک مولا کائنات کے کان میں سرگوشی کرتے رہے۔ بڑی دیر گزر گئی نا تو صحابہ کرام آپس میں باتیں کرنے لگے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ آج بڑی دیر ہو گئی سرگوشی کر رہے ہیں، ہمیں تو پتہ نہیں چل رہا کہ کیا راز کی باتیں ہو رہی ہیں۔ شاید آپ نے یہ بات سنی ہو یا نہ سنی ہو، جامع ترمذی کا حوالہ نوٹ کر لیں، حضرت جابر اس کے راوی ہیں، فرمایا کہ بڑی دیر تک سرکار ان کے کان پر منہ رکھ کر گفتگو کرتے رہے۔ جب سرکار کے کانوں میں یہ بات پہنچی کہ صحابہ کہہ رہے ہیں آقا نے اپنے چچا کے بیٹے کے ساتھ بڑی دیر سرگوشی کی، تو میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میرے کریم نے فرمایا اے صحابہ سنو، سرگوشی میں نہیں کر رہا، من تجیتہ ولیکن اللہ انتجا۔ آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ سنو، تجھے پتا ہے میں لگتا ہوں کہ علی کے کان میں سرگوشی کر رہا ہوں۔ فرمایا نا میں نہیں کر رہا، میرا خدا کر رہا ہے۔ گرامی قدر وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، مجھے مضمون کھولنے نہیں دے رہا، کبھی وقت ملے گا تو آپ کو مضمون سنائیں گے۔ حضرات گرامی قدر 5 منٹ باقی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شہزادے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شہزادے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہے؟ تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں سرکار کی خدمت میں حاضر ہوا، رات کا وقت تھا، میرے کریم نے دروازہ کھولا، جو میں نے مانگا سب کریم نے عطا کر دیا۔ سبحان اللہ، رحمت للعالمین حضور کی شان ہے، تمام کائنات کے لیے سرکار رحمت بن کے آنے والے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے رات کا کوئی پہر ہو اور کوئی سرکار کا غلام در دولت پہ جائے، مصطفیٰ اسے عطا نہ کرے؟ یہ وہ آقا نہیں جو رات کو دروازے بند کر کے سو جائے، یہ تو وہ آقا ہے جب بھی جائے در بھی بار کرتے ہیں اور جھولیاں بھر کے عطا بھی کرتے ہیں۔ اسامہ بن زید فرماتے ہیں میں نے دیکھا سرکار باہر تشریف لائے تھے، وہی کملی سرکار کے کندھوں پر تھی۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا کملی کے نیچے کچھ حرکت ہوئی تو میں نے سرکار کی خدمت میں عرض کر دیا یا رسول اللہ اس چادر کے نیچے کیا ہے؟ تو آقا نے کندھوں کو حرکت دے کر کملی کو پیچھے ہٹایا۔ فرماتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ کیا حیران رہ گیا ان الحسن والحسین علی علیکئی ہے کہ مصطفیٰ کی ایک بغل کے نیچے امام حسن مجتبیٰ ہے، ایک بغل کے نیچے امام حسین ہے۔ ابھی میں یہ دیکھ کر حیران تھا، میرے کریم نے فرمایا اے اسامہ سنو، میں اللہ کا نبی ان دونوں سے پیار کرتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا حاضان ابنا یا ابنا ابنتی، سرکار نے فرمایا اسامہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی سیدہ کائنات کے بیٹے ہیں۔ اور آقا نے فرمایا اللہم انی احبہما واحبہما واحب من یحبہما۔ اے باری تعالیٰ تیرا نبی تیری بارگاہ میں یہ سوال کر رہا ہے، یہ دعا کر رہا ہے کہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں۔ اے باری تعالیٰ تو بھی ان دونوں سے پیار کر۔ بات ختم نہیں کی، دعا مصطفیٰ کی اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی۔ دعائے محمد ہمارا عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ کی زبان سے جو دعائیہ کلمات نکلتے ہیں رب انہیں قبول کرتا ہے۔ میرے کریم نے فرمایا وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا۔ اے باری تعالیٰ جس کو حسین سے محبت ہو جائے تو اسے اپنا محبوب بنا لے۔ جس کو حسین سے محبت ہو جائے تو اسے اپنا محبوب بنا لے۔ حضرات گرامی قدر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان شہزادوں سے محبت بھی کی، محبت کرنے کا حکم بھی دیا۔ حضرات گرامی قدر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرب و بلا کے میدان میں تشریف لے گئے۔ آپ نے یہ ہمیں پیغام دیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اپنا کنبہ قبیلہ سارا اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنا پڑے، سب کچھ رب کے حضور لوٹانا پڑے، سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا پڑے،
لیکن کوئی یزید یا یزیدی طاقت سامنے آئے تو اس کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرنا. ہمارے امام نے یہ طریقہ بتایا, ہمیں یہ سمجھایا, ہمیں یہ عقیدہ دیا. شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دی است حسین, دی پناہ است حسین, سردار ناداد دست. یہ تلفظ صحیح کرنا ضروری ہے. شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دی است حسین, دی پناہ است حسین, سردار ناداد دست, در دست یقین حقا کے بنائے لا الہ است حسین, حقا کے بقائے لا الہ است حسین. حضرات گرامی قدر, پھر آخری بات حضور ضیاء الامت کے حوالے سے, آپ بہت بڑے عالم دین تھے, عالم ربانی تھے. اگر میں اس حدیث کا سہارا لے کر آپ کی شان میں یہ بات عرض کروں, میرے کریم نے فرمایا من جالس عالما فکأنما جالسنی, من صافح عالما فکأنما صافحنی, من زار عالما فکأنما زارنی. میرے کریم نے فرمایا جس نے کسی عالم ربانی کے چہرے کا دیدار کیا ایسا ہی ہے جیسے اس نے مجھ محمد عربی کے چہرے کا دیدار کیا. اس نے کسی عالم ربانی کی صحبت میں چند گھڑیاں گزاری ایسا ہی ہے جیسے اس نے آمینہ کے لال کی صحبت میں چند گھڑیاں گزاری. جس نے کسی عالم ربانی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر مصافحہ کیا ایسا ہی ہے اس نے آمینہ کے لال محمد عربی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر مصافحہ کیا. مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ, اور خاص طور پر قبلہ سید میر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ جو ان کی صحبت میں رہے, ان سے فیض پایا, ان کی مجلس اختیار کی, ہاتھوں میں ہاتھ دے کر مصافحہ کیا, زیارت کی. وہ بالکل اس حدیث کے مصداق عدم تھے. رب الجلال نے انہیں علم کی دولت سے بھی مالا مال کیا تھا, عمل کی دولت سے بھی مالا مال کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو فلاح دارین نصیب فرمائے, اور اب تعالیٰ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے مالا مال فرمائے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید میر حسین شاہ صاحب زندہ مجدہ آپ کو, کہ آپ نے اتنے خوبصورت اس بزم کا اہتمام کیا, اتنے لوگوں کو یہاں بلایا, اور اتنے لوگوں کے چہروں سے ہم نے فیض حاصل کیا. اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامت رکھے, ان کے تمام تر رفقا کو بھی رب تعالیٰ سلامت رکھے. دوران گفتگو اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو, آپ لوگوں سے, علماء سے, اللہ کی بارگاہ سے معافی کا طلبگار ہوں. باخر دعوانا